الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا آپ صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ آئیے آج انہی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ انہیں سلمان ابن اسلام اور سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ سلمان ابن اسلام کا مطلب اسلام کے بیٹے، اسلام کے فرزند۔ یہ اپنا نسب اسلام سے جوڑتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، اور انہیں یہ اطلاع ملی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، تو وہاں سے اس نبی کی تلاش میں چل پڑے۔ قیدی بنائے گئے، غلام بنائے گئے، انہیں بیچا گیا۔ ایک مالک سے دوسرے مالک تک ہوتے ہوتے یہ کسی طرح سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور اس دوران مختلف، پہلے تو یہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، پھر انہیں عیسائیت، نصرانیت اچھی لگی، اسے قبول کر لیا۔ پھر اس میں کوئی نصرانی عالم ملا، اچھا عالم، جس نے اسے بتایا کہ ایک نبی کا زمانہ قریب ہے اور اس کی 3 نشانیاں سیکھ لو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ اور تحفہ قبول کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی، نبی ہونے کی نشانی ہوگی۔ تو یہ 3 نشانیاں دیکھ لینا اور اس کی اطاعت قبول کر لینا۔ چنانچہ یہ مدینہ منورہ ایک یہودی کے غلام کی حیثیت میں تھے۔ یہودی انہیں خرید کے لایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا تھا ان کی خوش قسمتی سے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا تو یہ کچھ کھجوریں لے کے گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور غریب صحابہ سے کہا کہ کھاؤ۔ تو پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے دن، اگلے دن پھر کچھ کھجوریں لے کے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں، تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ میں تقسیم کیا کہ یہ شخص تمہارے لیے ہدیہ لے کے آیا ہے۔ پھر تیسرے دن گئے اور وہیں قریب میں مڈلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کا طریقہ تھا، آپ کا لباس تھا کہ آپ نیچے لنگی پہنتے تھے، اوپر چادر اوڑھے رہتے تھے۔ تو یہ مڈلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر تھوڑی سی نیچے کر دی، اور مہر نبوت دونوں کندھوں کے بیچ میں نظر آ گئی۔ دوڑ کے انہوں نے مہر نبوت کو بوسہ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، سلمان کیا ہے؟ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس یہودی سے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی لڑائی جس میں انہیں شرکت کا موقع ملا، وہ خندق کی لڑائی تھی، جب عرب کے سارے لوگ مدینہ پہ چڑھ دوڑے تھے کہ مدینہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم فارس کے لوگ ایسے مواقع پر اپنی بستی کے باہر خندق کھود لیتے ہیں، اور عرب کے لوگوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کے مدینہ کے شمال کی جانب میں ایک جانب آپ نے خندق کھود لیا۔ مدینہ تو ایک طرف حرہ شرقیہ سے محفوظ ہے، ایک طرف حرہ غربیہ سے محفوظ ہے، اور جنوب کی طرف میں بنو قریظہ تھا، جن سے معاہدہ تھا کہ ادھر سے کوئی دشمن نہ آنے پائے، صرف شمال کی طرف کھلا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، اور طویل قصہ ہے۔ بہرحال یہ مشورہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قصے میں بڑی عبرتیں ہیں، اور ان کی زندگی میں بہت سارے بیان کے لائق واقعات ہیں،
لیکن مختصر وقت میں کیا کیا بیان کیا جائے گا۔ بہرحال ان کی وفات عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 35 ہجری میں ہوئی۔ ان کے زندگی کو تفصیل سے جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔